بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر کیوں روک لیا جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ حضرت اویس کرنی کون ہے؟ اویس نام ہے، عامر کے بیٹے ہیں، مراد قبیلہ ہے، کرن ان کی شاخ ہے اور یمن ان کی رہائش گاہ تھی۔ اویس کرنی نے ماں کی ہر درجہ خدمت کی، وہ آسمانوں تک پہنچی۔ اویس کرنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس پہنچے اور ان کی بات کو حضور نے بیان کیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماؤں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی۔ ایک سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے نہیں معلوم کب آئے گی۔ تو سائل نے کہا، حضور کوئی نشانی ہی بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اولادیں اپنی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، درمیانہ قد، رنگ کالا، جسم پر ایک سفید داغ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے وہ ان کے سامنے ان کو دیکھ رہے ہوں۔ وہ آئے گا، جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کروانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اویس کرنے کی دعاؤں کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ صرف امت کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اویس سے دعا کروائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر علی، اویس نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے۔ 10 سال انہوں نے حج کیا، لیکن انہوں نے اویس نہ ملے۔ آخرکار ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے ہو رہے ہوں۔ تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف کرن والے کھڑے رہو۔ تو مراد قبیلے والے سب بیٹھ گئے، صرف ایک آدمی باقی بچا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تم کرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا، ہاں میں کرنی ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے اور میرا سگا بھتیجا ہے۔ اس کا دماغ ٹھیک نہیں رہتا، تھوڑا پاگل سا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تو تیرا دماغ صحیح نہیں لگ رہا۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ آیا ہوا ہے۔ پوچھا وہ کہاں ہے، کہاں گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے کے لیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف چل پڑے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چل رہے ہیں۔ انہیں نماز پڑھتا دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور حضرت اویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس کرنی نے محسوس کیا کہ 2 آدمی آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے نماز مختصر کر دی، سلام پھیرا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کون ہو بھائی؟ تو کہا، جی میں مزدور ہوں، اسے خبر نہیں کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اویس کرنی نے کہا کہ میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کون ہیں میری پوچھ گچھ کرنے والے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اویس،
یہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور میں ہوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب۔ حضرت اویس کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے اور کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں کہ میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ یہاں آیا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ تو وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار ہیں اور میں آپ کا نوکر ہوں، آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اٹھوائے گئے۔ کس لیے؟ کہ اس کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، تصوف نہیں، تہجد نہیں، ہر وقت سجدے میں نہیں پڑے رہتے تھے، اس کے پیچھے صرف اور صرف ماں کی خدمت ہے۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جنت میں جانے دو، اویس کرنی کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو مجھ سے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اویس، تو اپنی انگلی کا اشارہ کرتا جا، تیری انگلی کے اشارے کے نیچے جتنے لوگ آئیں گے میں ان کو تیرے طفیل بخش دوں گا۔ تو ناظرین، یہ تھا ماں کی خدمت کا انعام اور مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔